بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ 8 شوال 3 ہجری 625 عیسوی۔ مقام حمراء الاسد۔ احد کی پہاڑیاں ابھی بھی مسلمانوں کے زخموں کی گواہ تھیں۔ وہ جنگ جس میں 70 کے قریب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے اور مدینہ کا ہر گھر غم میں ڈوبا ہوا تھا۔ مسلمانوں کے دل بھاری تھے مگر ایمان کی روشنی بجھی نہیں تھی۔ احد کے بعد کی رات جب قریش اپنی فتح کے نشے میں واپس لوٹنے لگے تو ان کے سردار ابو سفیان نے کہا، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو شکست دی ہے مگر یہ جیت ادھوری ہے، کیوں نہ واپس مدینہ پر حملہ کریں اور سب کچھ ختم کر دیں۔ لیکن ان کے دلوں میں ایک ڈر چھپا ہوا تھا۔ انہیں خوف تھا کہ اگر مسلمان دوبارہ مجتمع ہو گئے تو حالات پلٹ سکتے ہیں۔ اسی رات مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بدن کے ساتھ اپنے رب کے حضور سجدے میں جھکے ہوئے تھے۔ پھر صبح ہوئی تو اللہ کا حکم آیا، اے نبی، زخمی ہونے کے باوجود دشمن کے پیچھے نکلو تاکہ وہ جان لیں کہ مسلمان اب بھی زندہ ہیں۔ اعلان روانگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، کل جو جنگ میں شریک ہوئے تھے صرف وہی میرے ساتھ نکلیں، کوئی نیا شخص ہمارے ساتھ نہ آئے۔ زخمی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے جسموں پر تلواروں اور تیروں کے تازہ زخم تھے پھر بھی اپنی تلواریں اٹھا کر حاضر ہو گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب شامل ہوئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد شہید ہو چکے تھے۔ انہوں نے اجازت چاہی مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے کہا ہے کہ صرف وہی لوگ شریک ہوں جو کل کی لڑائی میں موجود تھے۔ یہ اعلان دشمن کے دلوں میں لرزہ ڈالنے کے لیے تھا۔ روانگی کی کیفیت۔ مدینہ کی گلیوں میں ایک عجیب منظر تھا۔ زخمی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زخموں پر پٹیاں باندھے ہوئے، بعض لاٹھی کے سہارے، بعض ایک دوسرے کو تھام کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ان کے چہروں پر درد کے آثار تھے مگر دلوں میں ایمان کی آگ دہک رہی تھی۔ وہ سب مدینہ سے نکل کر حمراء الاسد کے مقام پر پہنچے جو مدینہ سے 8 میل کے فاصلے پر ہے۔ دشمن کے دلوں پر ہیبت۔ دوسری طرف قریش نے جب سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زخمی صحابہ کے ساتھ پھر تعاقب میں نکل آئے ہیں تو ان پر خوف طاری ہو گیا۔ ابو سفیان کے لشکر میں چہمگوئیاں ہونے لگیں، اگر یہ لوگ زخمی ہونے کے باوجود ہمارے پیچھے نکل سکتے ہیں تو سوچو اگر یہ صحیح سلامت ہوتے تو کیا کرتے۔ ان کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ ابو سفیان نے فیصلہ کیا کہ اب مدینہ کی طرف نہیں بڑھنا بلکہ جلدی سے مکہ واپس لوٹ جانا بہتر ہے۔ حمراء الاسد میں قیام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن تک وہاں قیام کیا۔ اس دوران مسلمانوں کی بہادری اور استقامت کی خبریں دور دور تک پھیل گئیں۔ مدینہ کے ارد گرد قبائل کو پتہ چل گیا کہ مسلمان شکست کھا کر بیٹھے نہیں بلکہ زخمی ہونے کے باوجود دوبارہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ نتیجہ یوں ایک ایسی جنگ جس میں تلواریں نہیں ٹکرائیں مسلمانوں کی فتح پر ختم ہوئی۔ دشمن مدینہ پر حملے کی ہمت نہ کر سکا اور مسلمانوں کی ساکھ بحال ہو گئی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ مومن زخموں کے باوجود کبھی ہمت نہیں ہارتا۔ دشمن کے سامنے استقامت اور حوصلہ ہی اصل ہتھیار ہے۔ اللہ کی مدد اس وقت آتی ہے جب انسان سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو۔